بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ششم، چھٹا باب، بر وزن افعیعال۔ افعیعال دھیان رکھیے گا، افعیعال تو فا کلمے سے پہلے حمزہ زائد ہے، ٹھیک ہے نا، مزید فی تو ہو ہی گیا، پھر فا کلمے کے بعد عین آ گئی، عین کے بعد یا زائد ہے، ٹھیک ہے نا، پھر عین کلمہ مقرر ہو گیا، اس میں عین کے بعد الف زائد ہو گیا، پھر لام آ گیا۔ تو اس میں اس باب میں بیٹا عین کلمہ مقرر ہے، اور عین کے بیچ میں ماضی کے مضارع کے وہ مصدر کے اندر تو عین دو عینوں کے بیچ میں یا آئے گی، لیکن ماضی میں واحد غائب کے صیغے میں دونوں عین کے بیچ میں واو آئے گا، تو دوسری والی جو عین ہے وہ زائد ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اصل مادہ ہوگا افعیعال میں فے عین لام، یعنی فے ہے، عین ہے، پھر آخر میں لام، یہ حروف اصلی ہوں گے، باقی سب زائد ہوں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ باب ششم بر وزن افعیعال، افعیعال کے وزن پر، جیسے الاخشیشان۔ الاخشیشان کا معنی ہوتا ہے سخت درشت شدن، سخت کھردرا ہونا۔ کیا ہوتا ہے؟ سخت کھردرا ہونا، الاخشیشان، ٹھیک ہے۔ تصریفہ گردان کر کے دکھا رہے ہیں، دیکھیے اخشوشنا تو ماضی میں عین کلمے کے بعد واو زائد ہو گیا نا، پھر عین کلمہ آ گیا شا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لام کلمہ نون ہے، ٹھیک ہے۔ اخشوشنا وہ سخت کھردرا ہوا، یخشوشن وہ سخت کھردرا ہوتا ہے، اخشیشانن کھردرا ہونا، فہو مخشوشن تو وہ کھردرا ہونے والا ہے، اس میں فاعل، الامر منہ اخشوشن یعنی تو کھردرا ہو، والنہی عنہ لا تخشوشن اور اسی سے نہیں کسے گا لا تخشوشن تو کھردرا مت ہو۔ اب اس سے چند مصادر دے رہے ہیں، جیسے الاخریراق۔ الاخریراق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دریدہ شدن جامہ، کپڑے کا پھٹنا، کپڑے کا پھٹا ہونا، الاخریراق۔ اس میں بھی کیا حروف زائد ہوں گے؟ شروع میں حمزہ زائد ہو گیا، پھر فا کلمے کی جگہ خا آ گیا تو خا اصلی ہو گیا، پھر عین کلمے کی جگہ را آ گئی، را اصلی ہو گئی تو خا را یہ دونوں اصلی ہو گئے، اس پھر عین کلمے کے بعد یا زائد ہے، یہ خری یا زائد، پھر ایک عین کلمہ مقرر ہو گیا وہ بھی زائد ہے، پھر الف زائد ہے، پھر قاف آخر میں لام کلمہ وہ اصلی ہے، تو خے رے اور قاف، ٹھیک ہے، یہ تین حروف اصلی ہے، باقی سب زائد ہیں، تو مزید فی ہو گیا نا، ثلاثی مزید فی۔ الاخریراق اس کا معنی ہوتا ہے دریدہ شدن جامہ، کپڑے کا پھٹا ہونا، ویسے ہی گردان کرنا، اخرورقا یخرورق اخریراقا فہو مخرورق الامر منہ اخرورق والنہی عنہ لا تخرورق۔ الاخلیلاق، الاخلیلاق اس میں بھی بالکل ویسے ہی سمجھ لو کہ خا، لام اور قاف یہ حروف اصلی ہیں، باقی سب زائد ہیں۔ الاخلیلاق کوہنا شدن جامہ، کپڑے کا پرانا ہونا، اخلولق یخلولق اخلیلاقا فہو مخلولق الامر منہ اخلولق والنہی عنہ لا تخلولق۔ الاملیلاح، الاملیلاح کا معنی ہوتا ہے شور شدن آب، پانی کا کھاری ہونا، پانی کا کھاری ہونا، اس کی بھی طرح ویسے ہی گردان کریں گے، املولح یملولح املیلاحا فہو مملولح الامر منہ املولح والنہی عنہ لا تملولح۔ الاحدیداب، الاحدیداب میں بھی وہی حروف اصلی نکالیں گے، کیا؟ ہا دال با، ٹھیک ہے، حدبن یہ حروف اصلی ہیں، باقی سب زائد ہیں۔ اس کا معنی ہوگا الاحدیداب کا معنی کوزہ پشت شدن، کبڑا ہونا، ٹیڑھی پیٹھ والا ہونا، کبڑا ہونا ہے۔ الاحدیداب کوزہ پشت شدن، کبڑا ہونا، احدودب یحدودب احدیدابا فہو محدودب الامر منہ احدودب والنہی عنہ لا تحدودب، ایسے گردان کر لیں گے نا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں بنا کہ این باب ہم لازم است، جان لیجئے کہ یہ باب بھی لازم ہے، لازم ہے نا، تبھی تو اسی سے فعل مجہول نہیں بنایا، کیونکہ فعل مجہول کس سے بنتا ہے؟ فعل متعدی سے، یہ باب بھی لازم ہے، اس لیے گردان میں کہیں پر فعل مجہول نہیں آیا ہے، نہ ہی مجہول سے بننے والے اس میں مفعول وغیرہ آئے، ٹھیک۔ یہ بدا کہ آپ جان لیجئے این باب ہم لازم است، یہ باب بھی لازم ہے، بدر قرآن شریف نیامدہ است، اور قرآن شریف میں نہیں آیا، اس باب کا استعمال قرآن شریف میں نہیں ہے۔
باب ہفتم ساتواں باب بر وزن افعوال. افعوال میں دیکھ لو فا کلمے کے بعد عین کلمہ، عین کلمے کے بعد دو واو زائد ہیں، دو واو، عین کلمے کے بعد دو واو زائد ہیں. دیکھو مشدد ہے نا، اور مشدد واو دو ہی واو تو ہوتے ہیں نا، ادغام کر دیا جاتا ہے بس، ہے نا. تو فا عین، عین کلمے کے بعد دو واو زائد ہیں، پھر الف زائد ہے، پھر اس کے بعد لام اصلی ہے. ٹھیک ہے. افعوال یہ بھی ساتواں باب ہو گیا. تو حروف زائد معلوم ہو گئے اس میں کون کون سے حروف زائد ہیں. شروع میں حمزہ زائدہ ہے، اس کے بعد عین کلمے کے بعد دو واو زائد ہے، پھر اس کے بعد الف زائد ہے. یہ حروف زائد ہے، اور فے عین لام وہ اصلی ہوں گے. جیسی مثال دے رہے ہیں الاجلواز، الاجلواز اس کا معنی کیا ہوگا؟ شتافتن شتر. شتر یعنی اونٹ کا دوڑنا. الاجلواز کا معنی اونٹ کا دوڑنا. ٹھیک. گردان اجلوز وہ اونٹ دوڑا، یجلوزو وہ اونٹ دوڑتا ہے، اجلوازن اونٹ کا دوڑنا، فہو مجلوزن تو وہ اونٹ دوڑنے والا ہے. الامر منہ اجلوز ہے نا، اس کا معنی ہوا تو اونٹ تو دوڑ، ہے نا. ونہی عنہ اونٹ سے کہہ رہے ہیں اجلوز تو دوڑ، ونہی عنہ لا تجلوز تو مت دوڑ، نہیں ہو گیا. اسی سے اور ایک مصدر ذکر کر رہے ہیں جیسے الاخروات، واو مشدد، الاخروات چوب تراشیدن. چوب کا معنی لکڑی، تراشیدن کا معنی تراشنا. چوب تراشیدن لکڑی کو تراشنا، ہے نا. اخروت یخروت اخرواتن فہو مخروت، الامر منہ اخروت والنہی عنہ لا تخروت. دیکھیے مجہول کے صیغے نہیں آ رہے، اس سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ باب بھی لازم ہی ہے. الاعلوات، اعلوات کا معنی ہوتا ہے قلادہ در گردن شتر بستن. اونٹ کی گردن میں قلادہ باندھنا، اونٹ کی گردن میں قلادہ باندھنا. کہا جاتا ہے اعلوت البعیر، اعلوت البعیر اونٹ کی گردن میں قلادہ بندھا ہوا ہے نا. کب کہتے ہیں اعلوت البعیر عربی میں؟ اذا تعلق بعنقه قلادہ، جبکہ اس کی گردن میں قلادہ ہو. ٹھیک. کہتے ہیں بدا کہ آپ جان لو کہ ای باب ہم لازم است، یہ باب بھی لازم ہے. و در قرآن شریف نیامدہ، اور قرآن شریف میں یہ باب نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں باب اور اس کے تحت جو مصادر ذکر کیے گئے ہیں ان کو آپ محنت سے یاد کریں، اور بیٹا سارے مصادر پیچھے سے، سارے ابواب پختہ طریقے سے یاد کرنا ہے.